حضرات کرام، شعبان المعظم اپنے اختتام پر ہے۔ بڑا مبارک، بڑا مقدس، بڑا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ آنے والا۔ وہ مبارک، وہ بابرکت مہینہ کہ جس کے دنوں کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، جس کی راتوں میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کا مہمان ان قریب ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ اس ماہ رمضان کی قدر کرو۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں جو ہر حالت کے اندر رکھنا ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی جانب سے مہمان ہے، اور مہمان کی قدر کرنا ہر ایمان والے پر لازم و ضروری ہے۔ رمضان المبارکہ کا چاند دیکھو، چاند دیکھنا بھی سنت ہے، چاند دیکھ کر دعائیں کرنا بھی سنت ہے، اور چاند دیکھ کر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں بارگاہ خداوندی کے اندر قبول ہوتی ہیں۔ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح الگ سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت نماز تراویح کا پڑھنا الگ سنت مؤکدہ ہے، قرآن کریم کا سننا الگ سنت مؤکدہ ہے۔ نہ آیت پڑھنا ہے نہ باب پڑھنا ہے، آپ کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے، اور 20 رکعت نماز تراویح اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان المبارکہ کے اندر صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں کوئی نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ آئے اور پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن اور صحابہ کو پتہ چلا اور تعداد بڑھ گئی، تیسرے دن اور زیادہ پتہ چلا تو اور تعداد بڑھ گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام 3 دن کے بعد وہاں تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے انتظار کیا لیکن اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے۔ صبح کو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ 3 دن سے آپ نماز پڑھا رہے تھے، ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، نہ تو تم سے کوئی خطا ہوئی ہے نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، میں جو نماز پڑھا رہا تھا اور تم جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز بارگاہ خداوندی کے اندر اللہ رب العزت کے یہاں اتنی قبول ہوئی ہے، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ مجھے خوف ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز امت کے اوپر فرض کر دی جائے، لہذا میں نے اپنے آپ کو روکنا بہتر سمجھا۔ لیکن جب دور آتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے دیکھا کہ رمضان کے اندر لوگ ٹولیوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، 2 جان ادھر کھڑے ہوئے ہیں، 2 جان ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ ایک امام مقرر کر دیا جائے اور وہ قرآن کریم سنائے اور سب اس کے پیچھے 20 رکعت نماز تراویح پڑھے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تمام صحابہ نے بالاتفاق فرمایا، عمر
تمہاری بات صحیح ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں۔ دوسرے دن رمضان کے اندر اسی طریقے سے جب نماز تراویح پڑھائی گئی، ایک امام مقرر کیا گیا اور سب نے اس کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھی اور مسجد آباد ہوئی، مسجد بھری گئی۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ اے اللہ، جس نے تیرے گھر کو آباد فرمایا ہے، مولا آپ اس کی دنیا کو بھی آباد فرما اور اس کی آخرت کو روشن فرما۔ یہ ہے نماز تراویح کی عادت۔ لہذا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے، لیکن بہت ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ۔ اللہ کے گھروں کا ادب ہر حالت کے اندر ضروری ہے۔ جلد بازی نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو پورا مہینہ دیا ہے، اگر کسی کو جلدی ہے، کہیں جانا ہے، مصروفیات ہیں، تو وہ تو جلدی کے اندر قرآن کریم جلد والا سن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جلدی نہ ہو تو بھائی نماز تراویح بھی پڑھنا ہے، قرآن کریم بھی سننا ہے۔ لہذا اللہ کے گھروں کا ادب و احترام باقی رہے، ہر حالت کے اندر کوئی شور و غل نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جتنا ثواب اللہ رب العزت قرآن کریم کو سنانے والے کو عطا فرماتا ہے، اتنا ہی ثواب قرآن کے سننے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا آنے والے مہمان کا استقبال کریے، روزے رکھیے، قرآن کریم پڑھیے، نماز تراویح پڑھیے، چاند کا اہتمام کیجیے، چاند دیکھیے، چاند دیکھ کر دعا کریے کہ اے اللہ تیرا مہمان خوش نصیب ہے ہم کہ تو نے اپنا مہمان ہمیں عطا فرما دیا۔ نہ جانے کتنے تھے جو گزشتہ رمضان موجود تھے لیکن اب نہیں ہے، اے اللہ تو ان مرحومین کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے میں مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری عمروں میں برکات پیدا فرما۔ اے اللہ اس رحمت والے مہینے کے صدقے میں، مغفرت والے مہینے کے صدقے میں، جہنم سے خلاصی والے مہینے کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعائیں قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ کی خوشیاں اور شادمانیاں عطا فرما۔ آمین۔ وفقنی